السلام علیکم۔ آج ہم حکایت نمبر 4 اور حکایت نمبر 5 کریں گے۔ حکایت نمبر 4 ہے یکی از ملوک، یکی کا مطلب ہوتا ہے ایک، از ملوک عجم طبیبی حاذق را بخدمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرستاد۔ کسی بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک ماہر طبیب بھیجا۔ طبیبی کا کیا مطلب ہے؟ طبیب۔ کس لیے بھیجا تھا طبیب؟ سالی در دیار عرب بودو کسی تجربتی پیش و نیا درد و معالجتی عضوی درخواست کہ وہ بوقت ضرورت صحابہ کا علاج معالجہ کیا کرے، یعنی کہ جب صحابہ کو ضرورت ہو، کوئی علاج کروانا ہو تو وہ ان کا علاج کرے۔ وہ کئی سال عرب کی سرزمین پر رہا، لیکن کوئی شخص تجربہ کے لیے بھی اس کے پاس نہ آیا، نہ کسی قسم کے علاج کے لیے۔ نیا درد و معالجتی عضوی درخواست کہ کسی نے بھی نہ کسی تجربے کے لیے آیا اور نہ ہی کسی معالجہ کے لیے۔ آخر کار پیش پیغمبر آمد علیہ السلام و گلا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا اور گلا کیا، شکوہ کیا، کرد کے مریم بندہ رابری معالجت اصحاب فرستادہ اندرو درین مدت کسی التفاتی نہ کرد۔ کیا شکوہ کیا؟ شکایت کے لہجے میں کیا کہا؟ اس خادم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے علاج معالجہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا تھا، لیکن اس مدت میں کسی نے بھی میری طرف توجہ نہ کی۔ خدمتی کے بربندہ معین است بجا آوری کہ کسی نے بھی علاج معالجے کے لیے میری طرف توجہ بھی نہ کی کہ میں وہ خدمت بجا لاتا جو مجھے سونپی گئی تھی۔ بندہ معین است کہ میں وہ خدمت بجا لاتا، کون سی خدمت؟ جو مجھے سونپی گئی تھی، معین است جو مجھے سونپی گئی تھی۔ رسول علیہ السلام فرمود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، این طائفہ را طریقی ہست کے تا اشتہا غالب۔ این طائفہ کا کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں کے کھانے کا طریقہ ایسا ہے کہ جب تک بھوک مجبور نہیں کرتی یہ نہیں کھاتے۔ تا اشتہا غالب نشود کہ وہ اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک بھوک مجبور نہیں کرتی۔ ہنوز اشتہا باقی اور ابھی بھوک باقی ہو، دست از طعام تو یہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ حکیم گفت، طبیب بولا کہ این است موجب تندرستی، یہی تندرستی کا راز ہے۔ این است موجب تندرستی، یہی تندرستی کا راز ہے۔ زمین ببوسید و برف، وہ آداب بجا لایا اور اپنے وطن واپس چلا گیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو نیچے 6 لائنز دی ہوئی ہیں ان کا ترجمہ بتانا ہے۔ یہ اس طرح سے آپ نے بتانا ہے، سخن آنگا کند حکیم آغاز کہ عقل مند آدمی فقط اس وقت زبان کھولتا ہے، سخن آواز ہوتی ہے زبان کھولنا، سخن آنگا اس وقت زبان کھولتا ہے، کند حکیم آغاز عقل مند آدمی اس وقت آواز کھولتا ہے۔ 3rd لائن کا اس کے ساتھ لکھنا ہے کہ زینا
گفتش خلل زئی، کہ اس وقت زبان کھولتا ہے جب یہ دیکھے کہ نہ بولنے سے خلل پڑے گا۔ فرسٹ لائن اور تھرڈ لائن کا سب سے پہلے ترجمہ بتانا ہے۔ عقل مند آدمی فقط اس وقت زبان کھولتا ہے جب یہ دیکھے کہ نہ بولنے سے خلل پڑے گا۔ اب سیکنڈ لائن، یا سر انگشت سوی لقمہ دراز، اور کھانے کے لیے صرف اس وقت ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اب ففتھ لائن، یا زنا خوردنش بجان آید، کس وقت وہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے؟ جب دیکھتا ہے کہ نہ کھانے سے جان کو خطرہ لاحق ہے۔ لا جرم حکمتش بود گفتار، بے شک ایسی صورت میں جو وہ کہے گا حکمت ہوگا، حکمتش حکمت ہوگا، خوردنش تندرستی آردبار، اور اس کا کھانا تندرستی کے لیے باآور ہوگا۔ یہ ان 5 لائنز کا ترجمہ تھا۔ عقل مند آدمی فقط اس وقت زبان کھولتا ہے جب یہ دیکھے کہ نہ بولنے سے خلل پڑے گا، اور کھانے کے لیے صرف اس وقت ہاتھ بڑھاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ نہ کھانے سے جان کو خطرہ لاحق ہے۔ بے شک ایسی صورت میں وہ جو کہے گا حکمت ہوگا، اور اس کا کھانا تندرستی کے لیے باآور ہوگا۔ نتیجہ حکایت کا کیا ہے؟ کم کھانا اور ضرورت کے مطابق کھانا تندرستی کی علامت ہے۔ توانا، تندرست اور مضبوط رہنے کے لیے کھانے میں اعتدال انتہائی ضروری ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ تندرستی جیسی نعمت سے مالا مال رہتے ہیں جو صرف بھوک مٹانے کے لیے چند لقمے حلق سے نیچے اتارتے ہیں اور بھوک مٹنے سے پہلے ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ حیوانوں کی طرح کھانا سوائے فاسد مادہ بنانے کے اور کچھ نہیں، البتہ بیماری لانے کا موجب ضرور ہے۔ یہ تھی حکایت نمبر 4، جس میں یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیشہ کم کھانا چاہیے، بھوک رکھ کر کھانا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں، اس سے کیا ہوگا؟ طبیب نے یہ کہا ہے کہ یہی تندرستی کا راز ہے کہ آپ جب تک کھانا نہ کھائیں جب تک بھوک مجبور نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ نے حکایت نمبر 5 کرنی ہے۔ حکایت نمبر 5 یہ ہے، در سیرت ارد شیر باپکان آمدہ۔ اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ در سیرت ارد شیر باپکان آمدہ۔ اس کا مطلب ہے ارد شیر باپکا کی سوانح حیات میں یہ مذکور ہے۔ حکیم عرب راہ پر سید کے ایک دن اس نے ایک عربی حکیم سے پوچھا، روزی چے مایا طعام باید خوردن۔ کیا پوچھا؟ کہ انسان کو دن بھر میں کتنی مقدار میں غذا کھانی چاہیے۔ یہاں تک یہ کس لائن کا مطلب ہے؟ در سیرت ارد شیر باپکان آمدہ است کے حکیم عرب راہ پر سید کے ارد شیر باپکا کی سوانح حیات میں یہ مذکور ہے کہ ایک دن اس نے ایک عربی سے پوچھا کہ انسان کو دن بھر میں کتنی مقدار میں غذا کھانی چاہیے۔ گفت، حکیم نے جواب دیا، 100 درم سنگ کفایت است۔
حکیم نے یہ جواب دیا، 100 درہم کے برابر وزن کی خوراک کافی ہے۔ گفت بادشاہ نے کہا، این قدرچہ قوت دہد، کیا یہ مقدار قوت پہنچائے گی؟ گفت اس نے کہا، حاصل مقدار یحملک ومازاد علی ذالک فانت حاملہ، یہ وہ قوت ہے جو تمہیں اٹھائے پھرے گی، ورنہ اس سے زیادہ کھاؤ گے تو خود غذا کا بوجھ اٹھاؤ گے۔ یعنی این قدر ترا برپا، یعنی جب تم اس سے زیادہ کھاؤ گے تو ہرچہ برائن زیادت کنی، جب اس سے زیادہ کھاؤ گے تو حمال آنی، تو خود غذا کا بوجھ اٹھاؤ گے۔ آگے جو ایک شعر ہے اس کا ترجمہ بتانا ہے۔ خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است۔ خوردن برائے زیستن کا کیا مطلب ہے؟ کھانا تو صرف جینے، و اور ذکر کردن است، اللہ کی یاد میں محو رہنے کے لیے ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے کے لیے ہے۔ کھانا تو صرف جینے اور اللہ کی یاد میں محو رہنے کے لیے ہے۔ دوسرا شعر کیا ہے؟ تو ماتکت کے زیستن از بہر خوردن است، تو یہ سمجھا ہے کہ زندگی کھانے کے لیے ہے۔ اس میں فرسٹ شعر میں تو یہ تھا کہ کھانا صرف جینے اور اللہ کی یاد میں محو رہنے کے لیے، ذکر کردن است کہ اللہ کی یاد میں محو رہنے کے لیے ہے، اللہ کی یاد میں مشغول رہنے کے لیے ہے۔ اور جو اگلا ہے، تو ماتکت کے زیستن از بہر خوردن است، تو یہ سمجھا ہے کہ زندگی کھانے کے لیے ہے۔ اس حکایت میں یہی بتایا ہوا تھا کہ کتنے مقدار میں غذا کھانی چاہیے، تو حکیم نے کہا 100 درہم کے برابر وزن کی خوراک کافی ہے۔ بادشاہ نے کیا کہا، کیا یہ قوت پہنچائے گی؟ تو اس نے کہا، یہ وہ قوت ہے جو تمہیں اٹھائے پھرے گی، ورنہ اس سے زیادہ کھاؤ گے تو خود غذا کا بوجھ اٹھاؤ گے۔ جو شعر دیا ہوا ہے، خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، کھانا تو صرف جینے اور اللہ کی یاد میں محو رہنے کے لیے ہے۔ نیکسٹ اس شعر کا مصرع کیا ہے؟ نیکسٹ کیا ہے؟ تو ماتکت کے زیستن از بہر خوردن است، تو یہ سمجھا ہے کہ تو یہ سمجھا ہے کہ زیستن زندگی، از بہر خوردن است کہ جو زندگی ہے کھانے کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو 5ویں حکایت ہے اس کا نتیجہ بتانا ہے۔ 5ویں حکایت کا نتیجہ یہ ہے، اس شعر کا جو دوسرا لائن ہے اس میں کیا آپ نے بتایا ہے؟ تو ماتکت کے زیستن از بہر خوردن است، تو یہ سمجھا ہے کہ زندگی کھانے کے لیے ہے۔ نتیجہ حکایت میں آپ نے یہ بتانا ہے، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کھانا کم کھانا چاہیے اور برابر اللہ کی یاد میں تسبیح و تقدیس کرنا عین عبادت ہے۔ کم کھانا کھائیں اور اللہ کی عبادت کریں، تسبیح کریں، تقدیس کریں، کیونکہ یہ عین عبادت ہے۔
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا ہی ہو۔ اس میں یہی کہا ہوا ہے کہ ایک عربی حکیم سے پوچھا کہ انسان کو دن بھر میں کتنی مقدار میں غذا کھانی چاہیے، تو حکیم نے جواب دیا کہ 100 درہم کے برابر وزن کی خوراک کافی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ مقدار کیا قوت پہنچائے گی؟ اس نے کہا یہ وہ قوت ہے جو تمہیں اٹھائے پھرے گی، ورنہ اس سے زیادہ کھاؤ گے تو خود غذا کا بوجھ اٹھاؤ گے۔ نتیجہ بھی یہی ہے کہ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے کھانا کم کھائیں، اللہ کی عبادت کریں، تسبیح و تقدیس کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی کا مقصد صرف اور صرف کھانا ہی ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں حکایت نمبر 6 کریں گے، اور ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔